نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ربیع الثانی میں حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی پیر پیراں میر میراں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز آپ کا عرس پاک جو کہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے کچھ آپ کی حیات و خدمات، آپ کا مقام علمی، مقام ولایت، ان ساری چیزوں پہ روشنی ڈالنی ہے۔ اگرچہ شاید آج کی نشست میں یہ تمام پہلو مکمل نہ ہو سکیں، تو پھر کچھ اگلے جمعے پہ بیان کریں گے۔ جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے، تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے پیاروں کا ذکر بڑا پسند ہے۔ رب تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اپنے پیاروں کا ذکر فرمایا اور پیار اور محبت بھرے انداز میں فرمایا، ان کی شانیں بیان فرمائیں، ان کی عظمتیں بیان فرمائیں، اور ان کے ساتھ اپنے دوستی، پیار اور تعلق کا بتایا۔ جیسا کہ خطبہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی حزن ہے۔ حضرات، پہلی چیز ہے کہ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اس دوستی کا نتیجہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی صورت میں ان کو دیا جاتا ہے۔ خوف اور حزن، یحزنون ہے حزن، اس کو پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ خوف ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو کوئی انسان پسند نہ کرتا ہو اور اس کے درپیش آنے کا خطرہ ہو، اس چیز کو خوف کہتے ہیں۔ ایک چیز کو انسان پسند نہیں کرتا لیکن اس کو درپیش آنے کا خطرہ ہو، تو یہ جو دل میں ایک بات ہے، یہ جو ایک ڈر ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ حزن کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی محبوب چیز، کوئی پسندیدہ چیز جو انسان کے پاس ہو اور انسان کو اس کے کھو جانے کا ڈر ہو کہ کہیں یہ مجھ سے چلی نہ جائے، میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، تو اس چیز کے بارے میں وہ جو دل میں ایک ڈر ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کے بارے میں بتایا کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کو میں اس مقام پہ فیض کرتا ہوں کہ کوئی ناپسندیدہ چیز ان کو درپیش نہیں آنے دیتا، اور کوئی ایسی چیز جو ان کو پسند ہو وہ ان کے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو عطا فرمایا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی چیز کا خوف بھی نہیں کہ درپیش آ جائے گی اور کسی چیز کے کھو جانے کا کوئی ڈر بھی نہیں۔
یہ مقام ہے جو اللہ والوں کو ملتا ہے۔ اب یہاں مجھے کہنے دیجئے کہ اس میں عمومی طور پر سارے اولیاء اللہ کا ذکر ہے، تو جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تو وہ ہستی ہیں جن کی ولایت کے اوپر اجماع ہے، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنفی ہوں، سروردی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، نقشبندی ہوں، کوئی ایسا مکتبہ فکر نہیں اور کوئی سلاسل طریقت میں سے ایسا طریقہ نہیں جو آپ کی ولایت کا قائل نہ ہو، سب آپ کو پیران پیر مانتے ہیں۔ تو وہ ہستی پاک، ان کے بارے میں جب ہم بات کریں گے، جب ہم آپ کا ذکر کریں گے تو حدیث پاک میں ہے کہ جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو پھر جہاں پیران پیر کا ذکر ہوگا، حضور غوث پاک کا ذکر ہوگا، رب تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہوں۔ دوستان ذوقار، آپ وہ ہستی پاک ہیں کہ جن کے والد حسنی سادات میں سے ہیں، شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے، اور آپ کے نانا جان حضرت شیخ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ چونکہ بیان کیا، آپ سنتے رہتے ہیں، وہ ایک پورا سیب کا واقعہ جو شیخ نے کھایا، معافی مانگنے گئے، پھر نتیجے کے طور پر وہاں جو ہے آپ کا نکاح بھی ہوا، سارے سلسلے کیا نظر آتا ہے؟ یہ اشارہ میں نے دیا، کیا نظر آتا ہے؟ پاکیزگی، طہارت، آپ کی امی جان ہو، آپ کے نانا جان ہو، آپ کے والد گرامی ہو، سارے تقوی کے اعلیٰ مقام پہ فیض، سب متقی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے۔ اور پھر یہ ایک چیز اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہم نسب کو اہمیت نہیں دیتے، ہر ایک کے نسب کی باتیں نہیں کرتے، لیکن جب ساتھ تقوی بھی ہو، طہارت بھی ہو، خشیت الہی بھی ہو، محبت الہی بھی ہو، اور محبت رسول بھی ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ نسب رسول بھی ہو، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پاک جامع الکمالات تھی، جامع الاوصاف تھی، اور جامع المعجزات تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور وہ چیزیں، وہ انوار پھر بعد میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک جناب سیدنا امام حسن کی صورت میں اور ایک جناب سیدنا امام حسین کی صورت میں۔ روایات میں ہے کہ جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ وہ کمالات اور وہ شانیں اور وہ انوار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جمال ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک جناب امام حسن مجتبی کی صورت میں اور ایک جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں۔ اور پھر یہ وہ ہستی پاک ہیں جہاں آ کر یہ دونوں جمال، دونوں کمال اور یہ انوار پھر جناب سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں جمع ہو گئے کہ آپ والد کی نسبت سے حسنی ہیں، والدہ کی نسبت سے حسینی ہیں،
تو پھر آپ مجمع البحرین بن گئے، نجیب الطرفین بن گئے، اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سارے اوصاف جو ہیں وہ پھر ایک ذات میں آ کر جمع ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی بات کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ہر فرد جو ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا مظہر ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا بھی مظہر ہوتا ہے، مگر یہاں پر کوئی نرالی شان نظر آتی ہے کہ اینجا جمال جمال دیگر است و کمال کمال دیگر است، جمال جمال محمدی است کمال کمال محمدی است۔ فرماتے ہیں کہ باقی جگہوں پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، حضور کی ہر فرد کا حال جو ہے، مگر اینجا جمال جمال دیگر است، یہ تو کوئی وہ جگہ ہے جہاں کوئی جمال کی کوئی اور ہی صورت نظر آتی ہے، اور کمال کمال دیگر است، یہاں تو کمال بھی کسی اور صورت میں نظر آتا ہے، جمال جمال محمدی است۔ یہ جو غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ایک جمال نظر آتا ہے، جو ان کی خوبصورتی نظر آتی ہے، جو ان کے ظاہر و باطن کی پاکیزگی اور طہارت نظر آتی ہے، اور جو سیرت و صورت میں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مظہر نظر آتے ہیں، تو یہ وہ جمال ہے جو جمال جمال محمدی است۔ اور یہ جو کمالات ہیں آپ کی ذات میں، یہ کمال صرف ان کے اپنے نہیں، کمال کمال محمدی است، یہ کمال بھی مصطفیٰ کریم کے کمالات۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، اور حضور ہی وہ ہستی پاک ہیں کہ جتنے معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہوئے پہلے تمام انبیاء سے اتنے ظاہر نہیں ہوئے، اور ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ اور اسی طرح جو کرامات کا ظہور ہے اولیاء اللہ میں سے، جتنا حضور سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی سے ظاہر ہوئی، اتنی کسی اور ولی سے کرامات ظاہر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کمال کمال محمدی است۔ اس وجہ سے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا مظہر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا مظہر تھے، اس وجہ سے یہاں کرامات ہی کرامات نظر آتی ہیں، یہاں پر جمال ہی جمال نظر آتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں وہ میں بیان کروں گا، لیکن ایک دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یکم رمضان المبارک 470 ہجری یہ آپ کا سن ولادت بیان کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے محقق نے لکھا کہ آپ روزہ رکھتے تھے، امی جان کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور پنگھوڑے میں شریعت محمدی کی جو ہے وہ پوری طرح پیروی کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ سوال کہ روزہ تو عاقل اور بالغ کے اوپر ہوتا ہے، اور جب مکلف ہو بندہ اس کے اوپر روزہ ہوتا ہے، تو بچپن میں پنگھوڑے میں یہ روزہ رکھنا، یہ شریعت مطہرہ کی پابندی، یہ کیا چیز ہے؟ تو ایک تو یہ کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ وہ ہستی پاک ہیں
جو شروع دن سے بچپن سے ہی صاحب ایمان پیدا ہوئے، اور دوسری چیز کہ آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والے شروع سے بچپن سے، اور اس میں حکمت یہ تھی آپ چونکہ محی الدین تھے، دین کو زندہ کرنے والے تھے، یہ آپ کا لقب تھا، دین کی تجدید کرنے والے آپ مجدد بھی تھے، تو اس لیے آپ دنیا بھر کے پیروں کے سامنے اپنا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ جس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا زیادہ ہو، اس کے لیے اتنا ہی زیادہ ضروری ہے کہ وہ دین محمدی پر عمل پیرا ہو، شریعت مطہرہ پر اتنی زیادہ پابندی کرے جس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنا زیادہ۔ یہاں چونکہ اب اس طرح کے پیران اعظام جو ہیں، جو حضور پیر سیال، حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی، حضور ضیاء الامت جیسی ہستیاں، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسی ہستیاں، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو جیسی ہستیاں، کہ جن کے بارے میں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عوام کی جہالت نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی پیر سمجھنا شروع کر دیا جو حقیقت میں پیر نہیں ہوتے، عامل ہوتے ہیں، اور پھر عملیات میں بھی ضروری نہیں کہ وہ روحانی قرآنی نورانی عامل ہوں، ہو سکتا ہے جادو ٹونے والے بھی ہوں، پتہ نہیں کس قسم کے ہوں۔ عملیات کی دنیا اور پیری مریدی کی دنیا میں فرق ہے، یہ فرق لوگوں نے ختم کر دیا، جہالت کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے کہ ایک جو بھی بیٹھ جائے تویز دینے پھونک مارنے، لوگوں نے اس کو پیر بنا لیا، تو یہ غلطی لوگوں کی ہے، عوام کی غلطی ہے۔ حقیقی پیر جو ہیں وہ تو چونکہ یہ نہیں ہوتا ایک ولی کے لیے کہ وہ لوگوں کو لاؤڈ سپیکر لگا کر کہتا پھرے کہ میں بھی ولی ہوں، میری طرح بھی دیکھو۔ وہ ایک بزرگ تھے، ولی کامل تھے، ان کی بارگاہ میں ایک شخص گیا اور اس نے کہا میں حضرت کے پاس رہوں گا، 40 دن کا چیلا کاٹوں گا، دیکھوں گا کوئی بات نظر آئی تو بیعت کروں گا، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ 40 دن رہا، جانے لگا مایوس ہو کر، بھئی یہ تو ہماری طرح ہی روٹین کی زندگی گزارتے ہیں، ہماری طرح ہی رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی جو ایک خاص قسم کی کرامت والی ہو، روٹین سے بڑی کوئی ہٹ کر ہو، کوئی ہوا میں نہیں اڑتے، کوئی ایسا نہیں کرتے، تو پھر کوئی بات تو نہ ہوئی۔ جب جانے لگے تو شیخ نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آئے ہو، اتنے دن رہے ہو، اب کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی بڑی مایوسی ہوئی، بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، بڑا آپ کا چرچا اور شورا سنا تھا، لیکن آپ کے یہاں میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا صرف مجھے ایک بات بتا دیں کہ کیا ان 40 دنوں نے آپ نے میری کوئی خلاف شریعت بات بھی دیکھی ہے؟ کوئی میری ایسی بات بھی دیکھی ہے جو سنت مصطفیٰ کے خلاف ہو؟ تو اس کو سمجھ آ گئی اور اس نے کہا یہ بات تو درست ہے کہ جتنے دن رہا ہوں نماز روزہ شریعت مطہرہ کی پابندی اور سارے سلسلے انہوں نے کیے ہیں۔ مثلا اس دور میں بھی اگر ایک بندہ 40 دن اچھے طریقے سے سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ تو ولایت کی یہ اصل نشانی تو یہ ہے، یہی تو ولایت ہے۔ یہ کس نے کہا کہ قرآن و سنت کی پیروی چھوڑ کر کوئی ولایت کا کوئی اور دوسرا راستہ اور طریقہ ہے؟ حضور غوث پاک کی تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں، حضرت مجدد الف ثانی کی تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں کہ ہر مراتب از شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم، کہ میں نے شریعت کو اپنا پیشوا بنائے رکھا اور میں نے جو مرتبہ بھی پایا وہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل جو پیری ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام۔
لیکن کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ کرامات ظاہر نہیں ہوتی۔ کرامات اولیاء حق ہیں، اور یہ عقائد اہل سنت میں سے یہ چیز ہے، اور قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت شدہ ہے۔ قرآن میں بھی کرامات اولیاء اللہ کا بیان موجود ہے، متعدد کرامات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، اور سنت مبارکہ میں بھی وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صاحب کرامت، وہ صاحب عظمت، وہ ہستی پاک تھے کہ جو شریعت مطہرہ کے بچپن سے ہی پابند تھے، لیکن آپ سے کرامات کا ظہور بھی ہوتا تھا۔ میں ایک ہی چیز عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کی امی جان بیان کرتی ہیں جب کبھی مجھے چھینک آتی، میں کہتی الحمدللہ، تو میرے بطن اقدس میں حضور غوث پاک جب تھے تو میرے پیٹ سے آواز آتی تھی یرحمک اللہ۔ اور آپ 18 پارے قرآن پاک کے وہ حفظ کر کے جب استاد کے پاس گئے تو حیران ہو گئے استاد صاحب کہ وہ تو آپ کو حفظ تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ آپ کو کیسے حفظ ہیں، یہ کیسے یاد ہیں؟ انہوں نے کہا امی جان 18 پاروں کی حافظ تھی، تو اس وجہ سے میں نے 18 پارے حفظ کر۔ جو ماں نے قرآن سنایا وہ میں نے ماں کے پیٹ میں سن لیا۔ دوستان ذی وقار وہ ایسی ہستی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ شریعت مطہرہ کی پوری پابندی کرنے والا۔ اس لیے ولی وہی ہے، پیر وہی ہے جو شریعت مطہرہ کا بھی پابند ہو، سنت رسول کا بھی پابند ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی جد و جہد بھی کی۔ آپ کی تعلیمات ہیں، آپ نے جس انداز میں علم حاصل کیا اور اس کو پھیلایا، یہ ایک پورا موضوع ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اس حوالے سے مزید آپ کی خدمت میں یہ قیمتی موتی پیش کریں گے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف، نگاہ فیض، وہ بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔